آج ہبا کی بارات تھی۔ ڈیپ ریڈ اور گولڈن کلر کمبینیشن کے برائڈل سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے ارحم کو سٹیج پر بٹھایا گیا تھا، جو آف وائٹ شیروانی اور سر پر میرون کلر کا کلا پہنے ہلکی داڑھی کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہبا آئی تو ارحم کچھ پل بس ہبا کو یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ اپنے حسین سراپے میں ارحم کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہبا کے ساتھ تقریباً سب ہی تھے۔ مرحا، سویرا، احتشام، زہیب، زمل اور حماد، اور سب بچے بھی ساتھ تھے۔ حماد نے ہبا کا ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں دیا تو اس نے مضبوطی سے ہبا کا ہاتھ تھام کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی تھی۔ بیا اور ارتضیٰ کا نکاح ہبا کی بارات آنے کے بعد ہونا تھا۔ جیسے ہی بارات آئی، اس کے کچھ دیر بعد ہی ارتضیٰ اور بیا کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ ارتضیٰ بہت خوش تھا، مگر بیا اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے بہت کنفیوز اور چپ چپ سی تھی۔ بیا ہلکی امبرائڈری والا گولڈن برائڈل سوٹ پہنے ہلکے میک اپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ وائٹ شلوار قمیض اور براؤن ویسٹ کوٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دونوں کپلز ہی بہت پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ مرحا جہاں دونوں بیٹیوں کے اچھے نصیب پر بہت زیادہ خوش تھی، وہاں ہبا کے جدا ہونے پر اداس بھی تھی۔ ہبا کی رخصتی کا وقت ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ حماد اور زمل آج بھی ہبا سے مل کر بہت روئے تھے، اور رخصتی کے وقت سب سے ملتے ہوئے ہبا بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ اور ان سب کے علاوہ کوئی اور شخص بھی تھا جو ہبا کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر بہت اداس تھا، اور وہ تھا حمزہ، جس نے شاید اب حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ گھر پہنچے تو گھر میں بھی کافی مہمان تھے۔ فریال کے بھائی بھابھی، ان کے بچے، صدف کی فیملی اور دوسرے رشتہ دار موجود تھے۔ آج تو ارحم کے کزنز تابش، علیزہ اور دوست سعد نے ارحم کا بہت ریکارڈ لگایا تھا۔ اب تو بھابھی آ گئی ہیں، ہمیں کس نے لفٹ کروانی ہے؟ علیزہ نے کہا تو سعد بھی بول پڑا، ارے نہیں نہیں، جب بھابھی غصے میں کمرے سے نکال دیں گی تو اس وقت یہ ہمارے پاس ہی آیا کرے گا، اور پھر اس وقت ہم اسے گھاس نہیں ڈالیں گے۔ تابش نے بھی باتوں میں حصہ لیا تھا، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہبا کو روم میں لے گئے تو فریال نے ارحم سے روم میں جانے کے لیے کہا تھا، تبھی کزنز کی طرف سے ہوٹنگ ہوئی تھی، اوہ ہو، جائیں جائیں، شوق سے جائیں، مگر ہمارا حصہ دیتے جائیں۔ علیزہ روم کے دروازے پر ہی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی تھی، میں کوئی پیسے ویسے نہیں دے رہا، جب سے نکاح ہوا ہے تم لوگ مجھے لوٹ رہے ہو۔ کبھی نکاح کی خوشی میں آئس کریم کھلا دو، کبھی برگر اور کبھی ڈنر کروا دو، تم لوگوں کے چکر میں کنگلا ہو گیا ہوں میں۔ ارحم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے جانے لگا تو اب کی بار صدف نے اس کا راستہ روکا تھا، چلو شاباش، دروازہ رکائی دو، اپنی خالہ کو تو انکار نہیں کرو گے نا؟ صدف نے کہا تو ارحم مسکرا دیا، صدف خالہ، قسم سے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ مل جائیں گی، اور یہ صرف میں اپنی پیاری خالہ کی وجہ سے دے رہا ہوں، 50,000 سے 1 روپیہ کم نہیں۔ علیزہ نے آواز لگائی تھی، میں کوئی منسٹر کی اولاد نہیں ہوں، اور ابھی نیا نیا ڈاکٹر بنا ہوں، اتنا نہیں ہے میرے پاس، یہ 10,000 پکڑیں۔ ارتضیٰ اور مزمل نے جوتا چھپائی کے نام پر ویسے ہی 40,000 اینٹ لیے تھے، اور پھر ارحم 10,000 دودھ پلائی کی رسم کے دے چکا تھا۔ ارحم نے صدف کے ہاتھ میں پیسے تھمائے تو علیزہ پھر سے چلائی تھی، 25,000 چاہیے، اور نانا کرتے ہوئے بھی ارحم نے 20,000 دے کر اپنی جان چھڑائی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ روم میں آیا تو ہبا اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے مزید سمٹ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہبا کے پاس آ کر بیٹھا تو فون بجنے لگا۔ کزنز کبھی مسڈ کال دیتے تو کبھی دروازہ نوک کر دیتے۔ آخر تنگ آ کر ارحم نے فریال کو فون کر کے سب کو منع کرنے کا کہا۔ فریال نے سب کی میٹھی میٹھی بے عزتی کی تو پھر سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ ارحم نے ہبا کا ہاتھ پکڑا تو ہبا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ہبا ارحم کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہبا بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جان، ارحم آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہبا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر ارحم نے گولڈ کا بریسلٹ اس کی نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ ایسا لگتا ہے
کہ آپ کی خوبصورت کلائی نے اس بریسلٹ کو مزید حسن بخش دیا ہے۔ یہ کہتے ہی ارحم نے ہبا کے حنائی ہاتھ پر اپنے لب رکھے تو وہ کسمسا کر رہ گئی۔ ہبا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب سے نہیں، اس وقت سے جب سے آپ اس دنیا میں آئی تھی، اور آپ کو میں ڈول کہتا تھا۔ آپ تو اب بھی میری ڈول ہو، ہبا ڈول۔ ارحم نے نچھاور ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تو ہبا یک دم بول پڑی، میں ڈول نہیں ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ ہاں ہاں، لیکن میرے لیے ہمیشہ ڈول ہی رہو گی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، جب تک آپ چینج کر لیں۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کے نازک سراپے پر نظر پڑی تھی، اور وہ اسے 10 منٹ پہلے جیسی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسے واپس ویسے ہی ملی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھاری بھرکم برائڈل سوٹ میں تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ یہ کیا، آپ نے چینج نہیں کیا؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس کا پھر سے جائزہ لینے لگا، اور ہبا کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ پنز نہیں کھل رہیں، آپ تائی جان کو بلائیں پلیز۔ ارحم کی گہری نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی تھیں، تب ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ کیا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے مار پڑوانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ اپنی بیوی کی بات سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ مجھ سے پنز نہیں کھل رہیں، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ میں آئی ہیلپ یو، کیا میں مدد کروں؟ اس نے اس کے پاس آ کر کہا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوتا تو شاید اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر لیتا۔ اس کے قرب پر ہبا کا سر جھکا تو ارحم کے سینے سے لگا تھا۔ وہ تو تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ آئی تھنک کہ پہلے ہیئر پنز نکالنی چاہیے، ارحم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر ارحم نے ہبا کی خاموشی کو رضامندی جانتے ہوئے پنز نکالنا شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی آخری ہیئر پن نکالی تو دوپٹہ سر سے ڈھلکا تھا۔ اب ارحم اس کے ہیئر سٹائل کو صحیح سے دیکھ پایا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا، جبکہ کچھ بال لٹوں کی صورت میں کرل کیے ہوئے تھے۔ ہیئر سٹائل کو رونق بخشنے کے لیے بالوں میں بیڈز لگائے گئے تھے، کانوں میں جھمکے، ماتھے پر ٹیکا، جھومر اور ناک میں نتھ ابھی تک موجود تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو ارحم کے اندر اترنے لگی تھی، تو وہ کچھ مدہوش سا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہک جاتا، میں کر لوں گی۔ ہبا کی کمزور سی مزاحمت سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ سوری ہبا، مجھے پنز نکالنے دو، کچھ نہیں کروں گا، پرومس، ورنہ ساری رات بھی پنز نکالتی رہو گی تو آپ سے نہیں نکلیں گی۔ وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ ہیئر پنز نکالنے کے بعد ارحم نے اس کی بیک پنز نکالی تھی، اور جیسے ہی کندھے پر لگی پنز نکالنے کے لیے ارحم نے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ٹھنڈے ہاتھ ہبا کی گردن سے ٹچ ہوئے تھے، جس پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ بلش آن کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، میری ڈول تو ویسے بھی بلش کر رہی ہے۔ ارحم نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اور پھر جیسے ہی ارحم نے اس کے شولڈرز سے پنز نکالیں تو اس سے پہلے کہ ہبا دوپٹہ سنبھالتی، دوپٹہ نیچے گر چکا تھا۔ جیولری بھی میں اتاروں یا آپ خود کر لیں گی؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور ارحم کے اس سوال پر وہ نظریں جھکا گئی۔ اس نے شرما کے میرے سوالات پہ ایسے گردن جھکائی، مزہ آ گیا۔ اس کو نروس ہوتا دیکھ کر ارحم اس سے کچھ دور ہوا تھا۔ آئی تھنک یہ آپ خود ایزیلی کر سکتی ہیں، پھر بھی اگر نہ ہو پائے تو بندہ حاضر ہے۔ ہبا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہبا نے جلدی سے تائید میں سر ہلایا تھا۔ جی میں کر لوں گی۔ ارحم نے اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا تھا۔ شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ فی الحال ہبا کچھ بھی سننے سے قاصر تھی۔ اسے بس ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ ارحم کو اس وقت اس سے تھوڑا دور ہو جانا چاہیے، تب ہی وہ کچھ کر پائے گی، مگر وہ اتنی نروس تھی کہ اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، اور وہ اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس لیے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ بظاہر تو وہ موبائل میں بزی تھا، مگر ارحم کی نظریں اب بھی ہبا کے وجود کو دیکھ رہی تھیں۔ جیولری سے آزاد ہونے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ارحم کے پاس آئی تھی۔ اب ارحم بھی موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی کہیے۔ ارحم نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ تو کر لیں چینج، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ارحم نے انجان بنتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر ہبا کا وجود کانپنے لگا تھا۔
اس کو پریشان ہوتا دیکھ کر ارحم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کپڑے نکال دوں؟ ارحم نے پوچھا تو ہبا نے نہ میں سر ہلایا تھا۔ مما میں خود کر لوں گی، آپ جائیں۔ آپ کے پاس 5 منٹ ہے، جلدی سے چینج کر لیں، اگر اس سے زیادہ ٹائم لگایا تو میں کمرے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا وہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد ہبا نے کپڑے چینج کر لیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بن بلائے ہی کمرے میں واپس نہ آ جائے۔ وہ ٹیرس کی گرل پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، تبھی روم کا دروازہ کھلا۔ آ جائیں، ہبا کے کہنے پر وہ اندر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہبا نے سلیو لیس شرٹ پہنی تھی۔ اتنی سردی میں سلیو لیس شرٹ پہنی ہے؟ ارحم پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے عادت ہے رات میں ایسے ہی کپڑے پہن کر سوتی ہوں۔ اور ہبا کی اس بات پر ارحم نے کندھے اچکائے تھے۔ کوہنیوں تک مہندی لگی تھی، جبکہ کوہنیوں سے کندھے تک اس کے بے داغ اور دودیا بازو اسے بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تبھی ارحم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ بھی اپنے رشتے اور ہبا کو وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنے بڑھتے قدموں کو روک لیا تھا۔ آپ کہاں سوئیں گی؟ ہبا کے سوال پر ارحم نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ جہاں آپ وہاں میں، ارحم نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہبا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ارحم نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی، البتہ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ارحم نے ہبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ دانتوں سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد اعتبار پر ہوتی ہے۔ آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کے پاس آؤں تو نہیں آؤں گا، اس وقت تک جب تک آپ نہیں چاہو گی۔ ارحم نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا تو پہلی بار ہبا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور اتنا قریب ہونے پر وہ اس کے وجیہ چہرے کو دیکھنے میں محو ہو گئی تھی۔ ڈارک براؤن آنکھیں، ستوا ناک، انابی ہونٹ اور ہلکی داڑھی کے ساتھ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ ہبا کو اپنی طرف محو پا کر ارحم کے چہرے پر منی خیز مسکراہٹ پھیلی تھی، اور پھر ہبا کی نظریں اس کے گال پر پڑنے والے ڈمپل پر پڑی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ ایک بار اس کے ڈمپل کو چھو لے، مگر پھر دل کو ڈپٹ دیا کہ ابھی وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ارحم نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ویسے اس ڈمپل پر اور بھی بہت سی فداں ہیں۔ ارحم کی بات سن کر ہبا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ دل کو برا لگا تھا یہ جان کر کہ کوئی اور بھی اسے ایسے دیکھتا ہے، صحیح بیویوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ ارحم نے ہبا کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو ہنستے ہوئے کہا، مما مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ارحم مزید فری ہو جاتا، ہبا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس سے دور ہو جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جی جی بالکل، مگر کمفرٹ ایک ہی ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ آپ لیں گی یا میں؟ ارحم نے ہبا سے پوچھا تو وہ بنا کچھ کہے ہی دوسری سائیڈ کروٹ لیے لیٹ گئی۔ اف ارحم، اب تجھے اپنی بیوی کے نخرے بھی اٹھانے ہوں گے۔ خود سے کہتے وہ بھی لیٹ گیا، مگر سونے سے پہلے وہ ہبا کو کمفرٹ اڑانا نہیں بھولا تھا۔ رات کے کسی پہر جب ارحم کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے کندھے پر وزن محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہبا اس کے کندھے پر سر اور سینے پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ پہلے حیران ہوا اور پھر جیسے سب سمجھتے ہوئے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے ارحم نے آنکھیں موند لی تھیں۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔